اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم شہادت پر میں پورے عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ جن کی شہادت سے پوری عالم انسانیت غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی ہے، جی وہاں امیر المومنین کی شہادت پر خود قلب مصطفیٰ بھی مغموم ہے، قلب زہرا بھی مغموم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں فرش عزا اور فرش ماتم بچھا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اگر ہم تفصیلی جائزہ لیں اور احوال کو دیکھیں تو امیر المؤمنین کی زندگی کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ امیر المؤمنین کا جو عالم بچپن کا ہے اور مکی زندگی ہے، ایک حصہ جو ہجرت کے بعد ہے، مدنی زندگی کا ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ آخری ایام تک، وفات رسالت مآب تک امیر المؤمنین رہے، اور پھر آخری حصہ امیر المؤمنین کا خود ظاہری خلافت کے عنوان سے جو پونے 5 سالہ دور امیر المؤمنین کی ظاہری خلافت کا ہے۔ یہ احوال اور یہ تقسیم امیر المؤمنین کی زندگی کی جاتی ہے۔ جی اب چونکہ امیر المؤمنین کی شخصیت کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی ذات اقدس پر ہمیں یقین واثق ہے، اور ہمارا اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اعتماد کا رشتہ ہے۔ بے شک اللہ کے رسول نے ہم تک جو کچھ بھی پہنچایا، جو اس زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے کلمہ رسول کو دیکھ کے پڑھا، دین رسول سے لیا، شریعت رسول سے سیکھی، ان کے لیے تو بہت ساری چیزیں آسانیاں پیدا کر گئیں، لیکن ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اصحاب کو دیکھا نہیں، ہم نے ائمہ معصومین علیہم السلام کو نہیں دیکھا۔ ہمارے نصیب میں ایک امام آیا تو وہ بھی پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے، ظاہراً ہماری ان سے ملاقات نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے بہت مشکل ہے دین اور اسلام کو سمجھنا اور اس کے اوپر رکنا، اور اس لیے قرآن مجید نے ان لوگوں کی زیادہ تعریف کی ہے جو بالغیب ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ کی ذات گرامی قدر سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ یا نبی اللہ، ہمیں بتلا دیجئے کہ علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ و عظمت کیا ہے۔ تو مدینے میں اللہ کے رسول کی زندگی کی جو تقسیم ہے، ایک تقسیم یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی مدینے میں جنگوں کے اندر بیتی گئی ہے، تقریباً 83 جنگیں لڑی گئی ہیں اسلام کے حوالے سے، اور رسول اللہ مسلسل بعض کے علاوہ جو ہے جنگوں میں شریک رہے اور آپ کی قیادت میں جنگیں لڑی گئیں۔ ایک محاذ تھا اپنے امت کی اصلاح کرنا، دین پہنچانا، شریعت پہنچانا، اور ایک محاذ رسول اللہ کے پاس مدینہ میں تھا کہ اپنے اہل بیت کا تعارف کراتے رہنا، اپنے اہل بیت کی عظمت، اپنے اہل بیت کے فضائل دیکھیں۔ جب ہم رسول اللہ کے اصحاب کی بات کرتے ہیں تو ایک تو فضیلت کا باب اصحاب پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلتا ہے، اور ایک فضائل کا باب خود اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے۔ میرے محترم ناظرین کو، دیکھنے والے اور سننے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کی بات آتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی بندہ بشر غیر شامل نہیں ہوتا، وہ فضیلت اہل بیت کی ہے، اور اہل بیت کی فضیلت کو کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ اصحاب فضیلت امیر المومنین پہ پچھلے پروگرام بات ہوئی تھی، میں ایک جملہ کہتا چلوں۔ جی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے عمر کے فرزند، آپ بتائیں کہ اصحاب میں فضیلت اور درجے بندی کیسی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ اصحاب کی درجے بندیاں اور ان کی فضیلتیں جب بیان کی تو کہنے والے نے
بڑی عجلت سے کہا کہ آپ نے جو ہے یہ ساری گفتگو کی لیکن حضرت علی کے لیے کچھ نہیں کہا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرا کے کہتے ہیں کہ بندہ خدا تو اصحاب کی بات کر رہا ہے، علی تو جان مصطفیٰ ہے، علی تو اہل بیت ہے، تو جب اصحاب کی بات کریں گے تو اہل بیت علیہ السلام کے کسی فرد کو بھی اس کیٹیگری میں نہیں لائیں گے، اس لیے کہ وہ ذوات مقدسہ ان سے بلند و بالا ہے. اب ایک مقام پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اصحاب گرامی قدر تشریف فرما ہے، سب اجمعین اصحاب کرام اجمعین تشریف فرما ہے، اور بات چل رہی تھی فضیلتوں کی. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت پر بات آئی تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے جملہ کہا کہ میرے صحابیوں، یاد رکھو یہ جو شخصیت ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس کے وہ فضائل جو اللہ نے مجھے بیان کیے ہیں، اگر میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہیں میری امت جو ہے عیسیٰ کی امت جیسی نہ ہو جائے، جیسے امت عیسیٰ نے جناب عیسیٰ کے لیے نظریہ قائم کیا تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو اسی طرح سے میں ڈرتا ہوں علی کے فضائل کے لیے کہ اگر وہ فضائل بیان کر دی جائے تو کہیں یہ بھی اس طرح سے نہ ہو جائے، ورنہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، فضائل حقیقیہ، وہ اتنے ہیں کہ اگر میں بیان کرنا شروع ہوں تو علی مدینے کی جس گلی سے گزرے تو اہل مدینہ علی کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کو اٹھا کر اپنے لیے سرما قرار دے. اور دوسرے مقام پر میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد ہے، ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر نبوتوں کا سلسلہ جاری رہتا تو یقیناً اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہ جناب علی کو وہی نسبت ہے رسول اللہ سے جو جناب ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سلسلہ نبوت چونکہ چل رہا تھا تو جناب ہارون